اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہیں، القیوم قائم رہنے والے ہیں اور قائم رکھنے والے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو انہیں اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ انہی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتے ہیں اس کو جو کچھ اس کی مخلوق کے سامنے ہے، جو ان مخلوق کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم کے کسی بھی حصے کا اللہ کی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، الا بما شاء مگر اتنا ہی جو جتنا اللہ چاہیں، یعنی اللہ جس کو جتنا علم دیں گے اس کو اتنا پتہ ہوگا، بس اس سے زیادہ وہ نہیں جان سکتا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اسے گراں نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ برتر اور بلند اور عظمتوں والا ہے۔ آیت کرسی یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت ہے اور سب سے افضل آیت ہے اور تمام آیات کی سردار ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کرسی کے بارے میں کہ یہ سب سے افضل آیت ہے، اور پھر اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی روایت میں، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھے گا، اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ یعنی مرے گا تو مرنے کے بعد اللہ اسے جنت دیں گے، جنت کے آثار یہ تو مشاہدہ ہوگا اس وقت، اور راحت کا، سکون کا۔ تو اس کا تو اہتمام سارے کریں، کسی کو زبانی نہیں یاد تو دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن زبانی یاد کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد جو اس کو اپنا اختیار کرے، اس کو پڑھے، موت کے بعد اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، ابو المنذر یا ابو المنذر، کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب معلوم ہے۔ یہ ادباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، اور یہ بھی تھا کہ شاید اللہ کے رسول خود بتائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، تو ادباً انہوں نے نہیں بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اے ابو المنذر، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے جواب چاہتے ہیں اور پھر شاید اس میں میرا امتحان بھی ہو، تو اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول، یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ آیت جو ہے سب سے عظیم ہے، جو آیت الکرسی ہے۔ وہ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ تو یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کو سوتے وقت یہ آیت پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے، بخاری کی روایت میں ہے، صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے گھر والے اور اس کے گھر کے جو ارد گرد پڑوسی ہیں وہ بھی شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ہے۔ اور
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، شیطان نہیں رہتا۔ اس لیے جنات سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے انسان آیت الکرسی کا ورد کرے، اور آیت الکرسی یہ بہت مفید ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے اس پر مجھے نگران مقرر کیا ہوا تھا۔ رات کے وقت ایک شخص آیا اور غلے میں سے لب جو ہے وہ بھر بھر کر جو ہے وہ لینے لگا، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا، اور حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے اپنا عذر بیان کیا کہ دیکھو میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، بال بچے دار ہوں، عیال دار ہوں، محتاج ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، ان کو رحم آیا اس پر، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ رات کو جو تو نے قیدی پکڑا تھا اس کا کیا کیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے یہ کہا کہ میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، بال بچے دار ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے رحم آیا میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا، اور میں اس کے انتظار میں رہا۔ جب رات ہوئی پھر آیا رات کو، اور پھر جو ہے وہ لب بھر بھر کر غلے کی لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو میں تجھے لے کے جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تجھے نہیں چھوڑتا۔ اس نے پھر وہی کہا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں، عیال دار ہوں، محتاج ہوں، اس لیے آ گیا تھا، تو اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو پھر جب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی کہ یا اللہ اس نے یہ کہا اور میں نے چھوڑ دیا، رحم آ گیا۔ فرمایا جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے طاق میں رہے، رات کو پھر آیا، پھر جو ہے وہ غلہ بھرنے لگا تو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تجھے نہیں چھوڑتا، تو روزانہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، تجھے نہیں ان نے پکڑا۔ اس نے کہا کہ اچھا جان نہیں چھوٹتی، تو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، اور تم وہ کلمات پڑھ لو، تو رات کو جب سونے لگو وہ کلمات پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ جنات اور شیاطین سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ راضی ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جب سونے لگو تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے چھوڑ دیا جو اس نے بتایا۔ صبح پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا ہاں کیا کیا قیدی کا، کیا ہوا تیرے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے کلمات سکھائے تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ کلمات یہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ تو یہ ہے کہ سوتے وقت انسان اس کو پڑھے، اللہ پاک اس کے گھر کی مال کی حفاظت فرماتے ہیں، چوروں سے، شیاطین سے، جنات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو عجیب اور غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام کمالات موجود ہوں، اور ہر قسم کے نقص اور عیب اور کمی سے وہ ذات پاک ہو، وہ اللہ ہے۔ تمام کمالات کی جامع ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور تمام نقائص اور کمیوں سے پاک ذات، ہر عیب سے پاک ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اس کا حق ہے۔ آگے اللہ کے اسماء گرامی میں سے، اسماء مبارکہ میں سے الحی اس کو ذکر کیا کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ القیوم، اب اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب کو موت آئے گی، سب نے ختم ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کی ذات باقی رہے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا القیوم،
قائم کہتے ہیں جو کھڑا ہونے والا ہو. قیوم مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہے جو خود بھی قائم ہو اور ساری کی ساری مخلوق کو قائم رکھے ہوئے ہو، خود بھی قائم ہو اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہو. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ الحی القیوم جو ہے یہ اللہ کا جو ہے اسم اعظم جو ہے یہ اس میں ہے الحی القیوم. بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ اسم اعظم ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بدر کے اندر جب رات ہوئی تو میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں، تو آپ کو سجدے میں پایا اور آپ سجدے کے اندر یہ پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. آپ بار بار اس کو پڑھ رہے تھے. تو الحی القیوم اللہ کی ذات قائم رہنے والی اور سب کو قائم رکھنے والی ہے. اسی طرح جس کا نام ہوتا ہے عبد القیوم، کتنے نام ہے، تو اس کو صرف قیوم کہنا یہ جائز نہیں. صرف قیوم کہنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے. علماء نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی کو قیوم نہ کہو، عبد القیوم کہو، کیونکہ قیوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کسی کو قیوم نہیں کہہ سکتے، جس طرح کسی کو قدیر نہیں کہنا، عبد القدیر کہنا ہے، عبد القیوم کہنا ہے. اسی طرح القیوم خالی نہیں کہنا، قیوم خالی کسی کو نہیں کہنا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ صرف اللہ کی شان ہے. اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، نہ اس کو اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند. کیونکہ انسان آگے جو اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. اب ظاہر ہے اللہ پاک اس ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، ساری کائنات کو پکڑے ہوئے ہیں، ساری کائنات کو اللہ ہی نے سنبھال کے رکھا ہے. تو انسان یعنی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرے تو اس کو تھکان ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر اسے اونگ اور نیند آ جاتی ہے. اس کے ذہن میں کہیں یہ سوال نہ آ جائے کہ کہیں اللہ سارے نظام کو چلانے میں تھکتے تو نہیں، کہیں انہیں تھکاوٹ تو نہیں ہوتی، اور اگر تھکاوٹ ہو تو آرام کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کی ذات ہر مثال سے پاک ذات ہے، اللہ کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. تو اس لیے یہاں اللہ نے سمجھایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس ذات کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. اللہ کی ذات ایسی ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، ساری اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کی مملوک ہے. من ذا الذی، اب جب وہ سب ہر چیز کا وہ مالک ہے تو مالک اپنی چیزوں میں جس طرح سے چاہے تصرف کرے. کسی دوسرے کو پوچھنے کا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. بھائی عادل صاحب ایک چیز کے مالک ہیں اپنی چیزوں کے، میں جا کر کہوں کہ بھئی آپ نے جو ہے ان میں اس طرح تصرف کیوں کیا ہے، مجھے کوئی حق نہیں، ان کا مال ہے، وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں. تو اللہ ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ جس طرح سے چاہیں تصرف فرمائیں. لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، پھر اس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جب اللہ کا ہے تو یہ نہیں کہ جو بھی اٹھے اور سفارش کر دے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے مگر وہی جس کو اللہ پسند کریں گے، جس کو اجازت ملے گی. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قیامت کے دن شفاعت کبریٰ فرمائیں گے تو یہ نہیں کہ آپ خود فرمائیں گے، پہلے آئیں گے، سجدہ فرمائیں گے، اجازت لیں گے، اللہ اجازت دیں گے، پھر آپ شفاعت فرمائیں گے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے. یعنی انسان کے علم کو بتایا گیا، اس کا علم تو بہت تھوڑا ہے، بڑا محدود سا علم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم تمہیں ملا ہے. انسان صرف ان چیزوں کو جان سکتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو دیکھتا ہے، جو اس کے علم میں ہے، تھوڑی بہت جو اللہ نے دی ہیں اسی کے علم. اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ تو انسان سے اوجھل ہے، انسان ان کو نہیں جان سکتا. اب ظاہر ہے انسان کہاں تک وہ انہی چیزوں کو جانے گا جہاں تک اس کی رسائی ہوگی، جہاں تک ممکن ہوگا وہاں تک پہنچ جائے گا. چاند تک پہنچ گیا، وہاں تک جو کچھ اس کے معلومات ہوئی وہ اسے مل گئی، اور اس کے آگے کیا ہے اللہ جانتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں ہمیں ان کا علم ہے.
اور جو مخفی ہیں چھپی ہوئی ہیں اس کا علم نہیں، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ انسان یعنی جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ چھپا ہوا ہے، یعنی شروع سے جب تک انسان پیدا نہیں ہوا اس کا علم بھی اللہ کو ہے، اور انسان مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، قیامت تک آنے والے احوال جتنے ہیں ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ بھی آسمان اور زمین میں ایسا نہیں جو اللہ سے چھپا ہوا ہو۔ ہر چیز اللہ کے سامنے، اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، بلکہ اللہ نے ہر ذرے کو، ہر کائنات کو، پوری کائنات کو بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو اللہ کا علم لا محدود ہے۔ یعلم مثاقیل الجبال، یہ پہاڑ ہیں، ریت ہے، ذرات ہیں، یہ کتنے اس کے ذرات ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ سمندروں کے اندر کتنا پانی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ جانتے ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ جانتے ہیں، زمین کی تہ میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ جانتے ہیں، اور آسمانوں کے اوپر کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ 7 آسمان اللہ نے بنائے، ایک آسمان دوسرے آسمان کے لیے اللہ کے سامنے پردہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُوَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا، اس کے سامنے برابر ہے تاریکی اور روشنی، بڑا اور چھوٹا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اور علم اتنا زیادہ ہے اس کا کہ اللہ کی ساری مخلوق مل جائے تو اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے کسی ایک حصے کا بھی وہ مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جتنا علم اللہ نے دیا ہے اتنا ہی معلوم ہے، بس اس سے آگے معلوم نہیں۔ وَسِعَ، یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ لا محدود ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی جو کرسی ہے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ایک کرسی ہے، ایک عرش ہے۔ کرسی جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں جس پر آپ بیٹھتے ہیں، ایک کرسی یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت میں ابن کثیر نے روایت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کرسی ہے اس کے مقابلے میں 7 آسمان اور زمینیں ایسی ہیں کہ جس طرح ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میں انگوٹھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہو، یعنی 7 آسمان اور زمین یہ کرسی کے مقابلے میں صرف ایک چھلے کی حیثیت ہے جو بہت بڑے میدان میں پڑا ہو۔ تو کرسی کتنی بڑی ہے؟ 7 آسمان اور زمین اتنی ہے جتنی یہ چھلا، چھوٹا سا چھلا، اتنا بس۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی ہے جتنی ایک بڑے میدان میں چھوٹا سا چھلا ہو۔ اللہ کی مخلوق سب سے بڑی عرش۔ تو جو اللہ اتنی بڑی مخلوق کو بنا رہا ہے وہ اللہ خود اپنی ذات میں کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ کی کرسی اتنی بڑی اور اس کا عرش اتنا بڑا، 7 آسمان اور زمین کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر اللہ ہی ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی حفاظت، ان کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی برتر اور بلند و بالا عالی شان ہے اور وہی بڑی عظمتوں والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جب آپ نے یہ مضمون توحید کا سن لیا، اللہ اپنی ذات میں اکیلے، اپنی صفات میں اکیلے، توحید کا یہ مضمون، اور پھر اللہ کی چند صفات کا ذکر ہوا، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دین میں سختی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں، ہدایت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، شیاطین سے بد اعتقاد ہو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ سے خوش اعتقاد ہو، اللہ پر یقین رکھے، اللہ پر ایمان لائے، یعنی شیاطین کا انکار کرے، کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی بھائی جب دین میں اللہ نے فرمایا سختی نہیں ہے تو نماز پڑھنے پر ہمیں مجبور کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو یہ کام بھی کرو، یہ حکم بھی کرو، یہ حکم بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، یہ کام بھی کرو؟
پھر یہ ہے کہ بچہ نماز نہ پڑھے، اس کو جو ہے 7 سال کی عمر میں کہو 10 سال میں نہ پڑھے تو اس کی تربیت کے لیے ڈانٹنا اور مارنا اس کی اجازت دی ہے۔ یہ کیوں دیا ہے جب دین میں سختی نہیں؟ مراد یہ ہے کہ دین کے اندر داخل ہونے میں سختی نہیں، یعنی زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کر سکتے، دین میں داخل ہونے کے لیے سختی نہیں ہے۔ اور جو دین کے احکام ہیں، جب انسان دین کو قبول کرتا ہے تو احکام کی پابندی میں سختی ہے، دین قبول کرنے میں سختی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا تعلق یہ عقیدے سے ہے، اور عقیدے کا تعلق دل سے ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب دل سے وہ قبول نہ کرے، دل سے اعتقاد نہ رکھے۔ اور اگر آپ کسی کو زبردستی مجبور کر دیں کہ بھائی تو ایمان لیا، زبان سے وہ کہہ دے گا اوپر سے، اور دل اس کا منکر ہوگا۔ تو اسے فرمایا کہ سختی نہیں ہے جب اللہ کی عظمت سامنے آ گئی ہے، اس لیے جس نے دین میں داخل ہونا ہے تو وہ داخل ہو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا دل چاہتا ہے کفر کرے۔ ہاں، ایمان کے اوپر یہ انعامات ہیں اور کفر کے اوپر یہ سزائیں ہیں، یہ اللہ نے بتا دی۔ تو فرمایا دین میں سختی نہیں، یعنی دین کے اندر آنے میں، دین میں داخل ہونے میں، اسلام قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی کسی پر سختی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو بتا سکتے ہیں اسلام کے فوائد، اس کو دعوت دے سکتے ہیں، اسلام کی عظمت اس کو بتا سکتے ہیں، توحید کا مضمون اس کے سامنے رکھیں، سب کچھ، لیکن مجبور نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماتے ہیں ہدایت تو واضح ہو چکی ہے، باطل ہے یہ حق ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اس لیے کامیابی کس میں ہے کہ کفر کو چھوڑ دو، باطل کو چھوڑو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو جب تم باطل کو چھوڑو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، تو یوں سمجھو تم نے ایک مضبوط رسی کے مضبوط حلقے کو اس طرح سے پکڑ لیا ہے کہ اب نہ تم چھوڑو اور نہ وہ رسی ٹوٹے۔ ایسی مضبوط رسی ہے اسلام کی، یہ اللہ نے سمجھایا۔ یعنی اسلام، جب انسان اسلام میں آتا ہے تو یہ اسلام ایسی مضبوط رسی ہے، تو گویا کہ جب اسلام میں آتا ہے تو اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ اب جب تک وہ رسی کمزور تو نہیں کہ ٹوٹ جائے، رسی تو ٹوٹنے والی نہیں، اور انسان جب تک اس رسی کو خود نہ چھوڑے تو وہ گرنے والا بھی نہیں۔ ہاں، خود چھوڑ دے تو یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح اسلام میں آئے گا جو مضبوط رسی کو پکڑے گا، اور اگر اسلام کو وہ خود نہ چھوڑے تو اسلام چھوٹنے والا نہیں، تو خود چھوڑ دے تو الگ بات ہے۔ لن انفصام لها، یہ ٹوٹنے والی نہیں۔ اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کے اسلام کے نور کی طرف لاتے ہیں، یا کفر کی تاریکیوں سے بچا کر اسلام کے نور کی طرف لاتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو کارساز ہیں، وہ الطاغوت ہیں، وہ شیاطین ہیں، بد اعتقاد ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور اسلام سے نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب وہ کفر کی تاریکیوں میں جائیں گے، اولئک اصحاب النار، پھر یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔